فجر کی نماز کے بعد صرف 1 منٹ کا وظیفہ، اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد صرف 1 منٹ کا وظیفہ آپ سٹارٹ کریں، آپ کی زندگی میں حیران کن برکتیں آئیں گی، شیطان کے شر سے آپ کو بچا لیا جائے گا، اللہ کی رحمت کے فرشتے اسلحہ لے کر آپ کی سیکیورٹی کریں گے، اللہ کی رحمت کے فرشتے مسلح ہو کر آپ کی حفاظت کریں گے، اور اللہ رب العزت کے حکم سے وہ آپ کو شیطان کے شر سے بچائیں گے۔ آسان سا وظیفہ ہے، آسان سی دعا ہے، ہر شخص یاد بھی کر سکتا ہے، بچے بھی یاد کر سکتے ہیں، خواتین بھی یاد کر سکتی ہیں۔ تو وہ دعا میں آپ کو سکھاؤں گا، اس سے پہلے اس دعا کے متعلق آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر کوئی شخص مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا، یہ وظیفہ صرف 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ کی رحمت کے فرشتے اسلحہ لے کر اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت صبح تک اس کی حفاظت کے لیے اپنے مسلح فرشتے بھیج دیں گے۔ جو شخص صرف 1 منٹ کی یہ دعا جو ہے 1 منٹ لگے گا 10 مرتبہ پڑھنے میں، جو پڑھے گا، اور بچائیں گے کس سے؟ شیطان کے شر سے، اس کو وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے بچائیں گے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، اور اسی طرح دوسری حدیث بھی ترمذی شریف میں موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے، اپنی جگہ پر 2 زانو ہو کر اسی طرح بیٹھا رہتا ہے، یعنی تشہد کی کیفیت میں، فجر کی نماز اس نے مسجد میں پڑھی اور تشہد کی حالت میں بیٹھا، اور اس شخص نے کسی سے بات نہیں کی، کلام نہیں کیا کسی دوسرے شخص سے، خاموش اسی جگہ پہ بیٹھا رہا تشہد کی کیفیت میں 2 زانو ہو کر، اور یہی کلمات 10 مرتبہ اس نے پڑھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح سے شام تک اس شخص کو شیطان کے شر سے بچا لیا جائے گا۔ اب گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مغرب کے بعد یہ کلمات پڑھیں، فجر کے بعد یہ کلمات پڑھیں، صرف 1 منٹ صبح لگے گا، 1 منٹ شام میں لگے گا، گارنٹی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میں الحمدللہ یہ دعا صبح 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ پیاری دعا کون سی ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اپنی امت کو تحفے میں دی، جس کی اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ کی رحمت کے فرشتے حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں۔ تو وہ دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا اگر کوئی شخص صبح 10 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو وہ بھی شیطان کے شر سے بچا لیا جائے گا، اور اگر کوئی شخص یہ دعا مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے اسلحہ لے کر اس پر ڈیوٹی دیتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں، شیطان کے شر سے بچانے کے لیے۔ یہ آسان سی دعا ہے۔ ویسے تو ایک اور دعا ہے جو میں پہلے بھی اکثر بتاتا رہتا ہوں، وہ 100 مرتبہ والی حدیث جو بخاری شریف میں موجود ہے، لیکن اس میں یحیی و یمیت یہ الفاظ نہیں ہے۔ وہ ہے کہ جو شخص صبح 100 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس میں یحیی و یمیت کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح سے شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن ایک شخص کہتا ہے میں 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو یہ 1 منٹ لگے گا۔ حدیث صحیح ہے، حسن درجے کی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغرب کے بعد یہ دعا پڑھ لو، میں اپنے فرشتے بھیج دوں گا حفاظت کے لیے، جو اسلحہ لے کر آئیں گے، آپ کو شیطان کے شر سے بچائیں گے۔ اور اسی طرح فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں 10 مرتبہ اسی کیفیت میں بیٹھے 2 زانو ہو کر، تو صبح سے شام تک آپ کو شیطان کے شر سے بچا لیا جائے گا۔ تو یہ 2 روایتیں ہوگی جو آپ کے سامنے رکھی۔ پہلی روایت میں جو الفاظ ہیں کہ مغرب کے بعد جو شخص یہ دعا پڑھے گا صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس پر پہرا دیں گے، اس کو شیطان کے شر سے بچائیں گے۔ اور دوسری جو روایت ہے اس میں فجر کے الفاظ ہیں، جو فجر کے بعد اسی کیفیت میں بغیر کلام کیے 2 زانو ہو کر تشہد کی کیفیت میں یہ کلمات پڑھے گا، تو وہ شام تک شیطان کے شر سے
محفوظ رہے گا۔ تو 1 منٹ نکالیے اپنے لیے صبح اور شام کو، یہ دعا اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، خود بھی یاد کریں، دیکھیے پھر آپ کی زندگی میں برکت کس طرح آتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، وہ شیاطین انسانوں میں سے ہوں، وہ شیاطین جنات میں سے ہوں، کسی قسم کے بھی شیاطین ہوں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ دعا صبح بھی پڑھیں اور شام کو بھی پڑھیں، آپ کو حیران کن برکتیں ملیں گی، اللہ کی حفاظت ملے گی، اللہ کی رحمت کے فرشتے حفاظت کریں گے۔ صدقہ جاریہ کے لیے یہ دعائیں آگے بھی شیئر کریں، اپنے عزیزوں و اقارب کو بھی بھیجیں، تاکہ ہم سب مسنون دعاؤں کی پابندی شروع کریں۔ صبح شام کے اذکار ہمیں معلوم ہو انشاءاللہ۔ اب ترتیب سے ہم چلیں گے، میں مختلف دعاؤں کے متعلق آپ کو بتاتا رہوں گا، ان کے فضائل کیا ہیں، ان دعاؤں کی طاقت کیا ہے، ان کے پڑھنے سے ہماری زندگی میں برکت کیا کیا آ سکتی ہے۔ تو ہم گاہے بگاہے مختلف دعائیں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلی یہ دعا خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔